بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ کی سمت جاننے کا ذریعہ۔ جن شہروں اور آبادیوں میں پرانی مساجد موجود ہوں، انہی مساجد کی محرابوں کی قبلے کا معیار بنایا جائے گا، اور جہاں پہلے سے مساجد تعمیر شدہ نہ ہو تو وہاں کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں سے قبلے کی تحقیق کی جائے گی، اور جن جگہوں پر کوئی بتانے والا نہ ملے، مثلا جنگلات یا نو تعمیر آبادیاں، تو ان میں قطب نما اور چاند سورج وغیرہ کے ذریعے سمت کی پہچان کر کے غور و فکر کر کے بعد قبلہ متعین کیا جائے گا۔ کیا قبلے کی تعیین میں غیر مسلم کا قول معتبر ہے؟ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ قبلہ کس سمت میں ہے، یعنی مثلا یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں سے قبلہ مشرفہ کی جانب ہے یا مغرب کی، تو اگر کوئی غیر مسلم ایسی جگہ قبلے کی سمت بتائے تو محض اس کی خبر کا اعتبار نہ ہوگا جب تک کہ قرائن سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں اتنا تو معلوم ہے کہ قبلہ یہاں مثلا مغرب کی جانب ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ مغرب کدھر ہے، تو مغرب کا رخ جاننے کے لیے کسی غیر مسلم سے بھی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور محض رخ بتانے میں اس کی خبر معتبر ہوگی، جبکہ اس کی سچائی کا گمان غالب ہو۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں قبلے کا صحیح رخ جاننے کا آسان طریقہ۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان اور اس سے جانب مشرق میں واقع تمام علاقۂ جات میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا آسان اور محتاط طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے سب سے بڑے دن یعنی 22 جون اور موسم سردی کے سب سے چھوٹے دن یعنی 22 دسمبر سورج غروب ہونے کی جگہ دیکھ لی جائے تو قبلہ ان دونوں مقامات کے درمیان ہوگا، یعنی اس درمیانی رخ میں کسی طرف بھی نماز پڑھنا درست رہے گا۔ قبلہ سے معمولی انحراف مضر نہیں۔ مکہ سے باہر رہنے والے شخص نے اگر قبلے کی سمت سے معمولی طور پر ہٹ کر نماز پڑھی تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ معمولی انحراف کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس قدر انحراف ہوا کہ نمازی کی پیشانی کا کوئی نہ کوئی حصہ قبلے کی سیدھ میں باقی رہے۔ اس کی مقدار فقہاء اکرام نے دونوں جانب 45 درجہ مقرر کی ہے۔